الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ عورتوں کے حقوق کا ذکر اس سے پہلے والی آیت میں بھی آیا اور اس سورت کے شروع میں بھی آیا۔ اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء۔ نساء کے معنی عورت کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بھی عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا اور آج کی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلق بعض صورتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہدایات نازل فرمائی ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں کیسے بہتر اور اچھے ہو جائیں۔ ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر جوڑے کو کوئی نہ کوئی تلخ موقع آتے ہی ہیں کہ آپس میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رنجش کے پیدا ہو جانے کے باوجود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رنجش اگر ہوئی ہو تو صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں مرد اور عورت دونوں کے جذبات اور احساسات کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے اور ہر فریق کو دونوں پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال بے پرواہی کا ہو، یعنی میاں بیوی کا آپس میں دل میل نہیں کھاتا اور نہ دل میل کھانے کے اسباب نہ مرد کے اختیار میں ہے نہ عورت کے اختیار میں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا عورت سے دل نہیں میل کھا رہا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت بوڑھی ہو، اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت ذرا خوبصورت نہ ہو یا مزاج میل نہ کھائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں عورت کا تو کوئی دخل نہیں کہ اگر وہ بوڑھی ہے یا اگر رنگ کی کم ہے تو اس میں تو عورت کا کوئی دخل نہیں، کوئی قصور نہیں۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں مرد کے لیے ایک تو عام قانون قرآن نے یہ بتلایا کہ اگر دونوں کا میل نہیں کھا رہا اور دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، اگر جدا ہونا ہے تو اچھے سے جدا ہو جاؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں الگ ہوں گی تو میرے ساتھ حالات پیش آئیں گے وہ
مرد کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتی ہے، بہرحال مرد کی بھی ضرورتوں کا اللہ نے خیال کیا ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر صلح کرنا چاہے، صلح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترائی رکھی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے کچھ حقوق کو معاف کر دے۔ مثال کے طور پر مہر کا مطالبہ نہ کرے یا مہر کا مطالبہ کم کرے یا نان و نفقے میں خرچ کم کر دے، اس لیے کہ گھریلو حالات کو بہتر بنانا ہے۔ اگر عورت کو مصالحت کرنا پڑے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جدا ہونے سے بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت سے بھی کہا اور مرد سے بھی کہا کہ آپس میں مصالحت کر لو، اور مصالحت کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کسی تیسرے کو بلا کے لے آؤ وہ تمہارے درمیان مصالحت کرا دے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں خود ہی کر لو مصالحت، کسی تیسرے کو دخیل نہ بناؤ، کیونکہ اگر کوئی تیسرا آئے گا ایک دوسرے کے عیوب کو جانے گا، اور شریعت نہیں کہتی کہ جس چیز پر اللہ تعالی نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پر پردہ پڑے رہنے دو۔ اگر عیوب بھی ہیں آپس میں تو بلند اخلاقی یہ ہے کہ اپنے عیوب کو چھپایا جائے، اس کو سر عام بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے جب کسی کے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے تو خواہ مخواہ اس کو جگ ظاہر کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو، یعنی وہ یہ کہے کہ مجھے مت چھوڑو، اور شوہر کا دل میل نہیں کھا رہا، تو عورت صلح کر سکتی ہے، اور صلح میں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے میرا فلاں حق کا میری طرف سے مطالبہ نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت ہے کہ اگر عورت صلح پر آمادہ ہے تو طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کرنا یہ بہتر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہاں شوہر کو اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ اگر دل نہ ملنے کے باوجود وہ بیوی کے ساتھ نباہ کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حقوق کو ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، یعنی شوہر کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین ذریعہ پیدا فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لالچ رکھا ہے، اس لیے اگر عورت اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ رہنا چاہے کہ اسے طلاق کی صورت میں تکلیفیں پیش نہ آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ عورت بھی اپنے کچھ مفادات کو چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں عورت کے ان مفادات کو چھوڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنی بات پر مصر نہ رہو، صلح کر لو، صلح کرنا تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو
تو ان میاں بیوی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی دوسرے آدمی کو اپنے درمیان میں نہ لائے، آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صلح کرنا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھا ہی گیا ہے، یا اس کا ترجمہ یہ کریں کہ انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔